یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کے ساتھ ابتدا کی گئی ہے اور پھر نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی ہے، اور یہاں آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، اور ان کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے اب امامت تم سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، یہ تیسری ندا ہے۔ پہلی آیت 40 میں تھی، دوسری 47 میں تھی، اور یہ اب آیت نمبر 122 میں۔ 47 اور 122 کا مضمون ایک ہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، اسرائیل عبداللہ کے معنوں میں، ایل اللہ اور اسرا بندہ۔ اے نیک شخص کے بچوں، اے اللہ کے غلام کے بچوں، جو ایک نیک شخص تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بچوں، اپنے حال کو ٹھیک کر لو، اپنے ایمان کی تجدید کر لو، اپنے رسول کی اتباع کرو جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطاب ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اے فلاں سخی کے بیٹے، تم بھی کچھ سخاوت کیا کرو، تم بھی کچھ صدقہ کیا کرو، تمہارا باپ، تمہارا خاندان بڑا مہمان نواز تھا، تم بھی کچھ اس کی صفت اپنا لو۔ اے بہادر کے بیٹے، تم کیوں بزدل بنے ہوئے ہو؟ یعنی یہ ندا اس طریقے سے جو ندا ہے، ورنہ تو یا اہل الکتاب کہہ کے بھی پکارا گیا ان کو، اس طریقے سے جو ندا ہے یہ دراصل انہیں نیک کام کی ترغیب کے لیے دی جا رہی ہے۔ مثلاً اگر آپ کے والد کا بہت نام ہو اور بہت معزز ہوں اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، کنبے قبیلے میں، اور ان کا نام لے کے آپ کو کوئی پکارے اے فلاں کی بیٹی، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی آپ کے نام کی بجائے آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکارا جائے تو باپ کی تعریف مراد ہوتی ہے۔ تو انسان کو احساس دلانا مقصود ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کس کی نسل ہو، کس کی اولاد ہو، تمہارا باپ کیا کرتا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر اذکروا نعمت، نعمت کون سا اسم ہے؟ اسم جنس ہے، اور اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ جس میں واحد جمع سبھی ہوتے ہیں، یعنی ساری نعمتیں یاد کرو۔ اور نعمتیں کتنی قسم کی تھی ان کی؟ 2 طرح کی، جیسے دینی اور دنیاوی۔ دینی نعمتوں میں ان کے اندر انبیاء آئے، ان کو کتابیں دی گئیں، ان کو چن لیا گیا، اور دنیاوی نعمتوں میں ان کے اندر بادشاہ ہوئے، ان کو آل فرعون سے نجات ملی، ان کے لیے سمندر پھاڑا گیا، ان پہ من و سلوہ نازل کیا گیا، بادلوں کا سایہ کیا گیا، بہت ساری نعمتیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، دل میں بھی یاد کرو، زبان سے بھی ذکر کرو، اور عمل سے بھی اظہار کرو کہ ہم نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو اللہ نے پانی کی وافر نعمت دی ہوئی ہے اور آپ اسے خوب خوب گرا رہے ہیں، تو کیا آپ نعمت کو یاد رکھے ہو؟ آپ کو تو بھولا ہوا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے اور اس کو مجھے اس طرح ضائع نہیں کرنا۔ تو عمل کے ذریعے بھی، کیونکہ نعمتوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ جیسے وہ عربی کا ایک شعر ہے، افادتکم النعماء فی ثلاثہ بالیدی و باللسانی والضمیر المحجبہ۔ مراد یہ نعمتوں کا ذکر 3 طرح سے ہوتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، اور ضمیر المحجبہ، دل سے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ سورۃ دخان میں آتا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بنو اسرائیل کو علم کی بنا پر تمام جہانوں پر منتخب کر لیا۔ سورۃ المائدہ میں آتا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ضروری ہے۔ یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شکر ادا کریں۔ شکر کیوں ادا کریں؟ تاکہ نعمتوں کی حفاظت ہو اور نعمتوں میں اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ بندے کو اللہ کی نعمت کی یاد دہانی جب کرائی جاتی ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، دعا نہیں کرو گے، اللہ کے نہیں بنو گے جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا۔ تو بس وہی انداز ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے،
جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو جو محسن ہوتا ہے نا اس سے محبت بھی ہوتی ہے. جو ہمارے لیے کچھ کرتا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں پھر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم عام طور پر جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کا ذکر کیسے کرتے ہیں, یہ میری مدر نے مجھے شادی کے موقع پر دیا تھا, یہ فادر نے دیا تھا, یہ فلانے نے دیا, یہ فلانے نے, سب ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے آباء و اجداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے, اور پھر آج ہم کر رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے. کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کرتے ہیں. صاف کہتے ہیں ہم سب یہ سب کچھ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں. تو مسلمان کی جو کوششیں ہوتی ہیں نا وہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور مرکز زندگی صرف بچے بھی نہیں ہونے چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا شکر سب سے پہلے ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, اور پھر ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کے دین کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اس گروہ میں ذکر اپنے اندر ود ان یور سیلف بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. اور تبلیغ کرنے میں یہ نقطہ بہت ہی مؤثر ہے کہ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے ان کو نعمتیں یاد کروائیں. اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے وہ سوچو. تو یہ ساری نعمتیں دراصل کیا ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. ہم نے کچھ کیا نہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں ملی ہیں. یعنی وی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں, اس لیے اگر کوئی چیز ہمیں دے کے ہم سے لے لی گئی تو کیا ہوا, اٹس ناٹ فیئر. اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو, ہمارے پاس ظلم ہو گیا. نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ کی چیز سے اس نے لے لی, بات ختم. لیکن ہماری سوچ ہی غلط ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا, اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا, اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی, اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے. یومن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. یوم عظیم جس کی ہولناکی بہت زیادہ ہے, مدت بہت طویل ہے, اور مشکل یہ ہے کہ تنہا ہوں گے, کوئی کسی کے کام بھی نہیں آئے گا, کسی کو فائدہ بھی نہیں دے گا, نہ آباء و اجداد, اور نہ ان کا کوئی اسٹیٹس, نہ اولاد, نہ بہن بھائی, نہ کوئی دوست, نہ دنیا کا مال, نہ دنیا کی شہرت, نہ کامیابی, کچھ بھی نہیں. قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد بہت نیک لوگ تھے تو اب ہم پہ رحم کیا جائے, ہم کس کی اولاد ہیں. نہیں, ہر ایک کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے. ولا يقبل منها عدل, نہ ہی کوئی عدل یعنی معاوضہ قبول کیا جائے گا, کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ, اور نہ ہی کوئی شفاعت سفارش فائدہ دے گی. تکلیف دور کرنے کے لیے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو بیچ میں واسطہ بنانا شفاعت کہلاتا ہے. آگ والوں کے لیے شفاعت اس لیے ہوگی کہ وہ آگ سے نکل سکیں, یہ شفاعت تکلیف دور کرنے کے لیے ہوگی. اور جنت والوں کے لیے شفاعت اس لیے ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے, اور یہ شفاعت فائدے کے حصول کے لیے ہوگی. تو وہاں پر شفاعت فائدہ نہیں دے گی. یہاں یاد رکھیے کہ شفاعت کی مطلقاً نفی نہیں ہے. کفار کے لیے شفاعت کوئی نہیں ہے, مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے اذن سے شفاعت ہے, مطلق نہیں ہے, یعنی کہ ہر کوئی جو جس کے لیے جی چاہے شفاعت کرے. ولا هم ينصرون, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے, جیسے سورۃ طارق میں آتا ہے فما له من قوة ولا ناصر, نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کفار سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. شفاعت کے مستحق کو ہی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ کے اذن سے ہوگی. نافرمان انسان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہ ہوگی. اس لیے دنیا میں ہی اپنے حالات درست کر لینے چاہیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن
ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. فرمایا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. پچھلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہود و نصارہ نے کس طرح اپنے اصل طریقے سے اصل دین سے انحراف کیا، اور انہوں نے بہت سے جو دعوے کیے ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ان کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اللہ کے دوست تھے. اسی طرح مکہ کے مشرکین بھی اپنی نسبت کس سے جوڑتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو یہاں پر کیا بتا دیا گیا؟ مشرکین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی جو ملت ابراہیم میں سے ہونے کے دعوے دار ہیں کہ آپ ان کے سامنے ابراہیم کا اسوہ حسنہ رکھیں کہ ان کو کب امامت ملی تھی، کس چیز کے بعد امامت ملی تھی. کیونکہ بنی اسرائیل کو اس بات کا بہت زوم تھا نا کہ ہم چوزن پیپل ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے اور وہ سب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے. وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے، کہیں پریشان نہیں ہوئے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو ایک بہت بڑا انعام ملا کہ تمام انسانوں کے امام بن گئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ سارے آسمانی مذاہب ان کی طرف اپنی نسبت جوڑتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی. وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے، ایک نمونہ بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنی اولاد کے لیے خیر چاہتا ہے جب اسے خود خیر ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی جذبے کے تحت اپنی اولاد کے لیے بھی امامت کی بات کی. تو کہا نہیں، ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں. کیونکہ امام بننے کے لیے، لیڈرشپ کے رول پر آنے کے لیے انسان کو کئی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ڈال کے مضبوط کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے نا، اور اس کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو جب انسان پر بہت سے امتحان آتے ہیں نا، امتحانوں سے انسان گزرتا ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ میچیورٹی، مضبوطی، اسٹیبلٹی، استقامت. اور پھر جو امام بن کے چیلنجز اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو اس میں وہ بات بات پہ رو نہیں دیتا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے، اور وہ فلاں میری مخالفت کر رہا ہے، اور یہ وہ پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسی آزمائشوں کی بھٹی سے گزر چکا ہوتا ہے اور بہت کچھ بن چکا ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سست لوگ، آرام طلب لوگ، کام چور لوگ امام نہیں بن سکتے. کچھ لوگوں نے زندگی کا وتیرہ یہ بنایا ہوتا، آرام کیا پھر اس کے بعد اٹھے ادھر ادھر لوگوں کی کوئی غیبت کی، کوئی کسی پہ طعنے کیے، کوئی اس کی برائی کوئی اس کی برائی، اس کے بعد جا کے پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر اس طرح کچھ کھایا پیا، کچھ پھرے ٹرے اور پھر دوبارہ پھر آرام کیا. ایسے لوگ امام بنتے ہیں، ایسے لوگ امام نہیں ہوتے. جو امام ہوتے ہیں وہ امتحان سے لازماً گزرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ابراہیم کو امامت ایسے نہیں ملی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو وہ وقت، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی، بنی اسرائیل بھی، مشرکین بھی، اور دنیا کے سارے لوگ بھی جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کہ اس چیز کو یاد رکھو ذہن میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کا امتحان لیا. بِكَلِمَاتٍ، کلمات کلمہ کی جمع ہے، لیکن ان کلمات سے مراد آزمائش اور امتحان کے مواقع ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یعنی ہر وہ آزمائش جس میں انہیں صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت تھی، یا ہر وہ چیز جس کا اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم. کلمات کلمہ نا، کلمہ سینٹینس یا حکم کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کچھ احکامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا. یعنی دین کے راستے میں جو آزمائشیں ان کو پیش آئی تھی. ویسے تو دنیا میں ہر انسان کو ہی کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہر انسان پر امتحان آتا ہے، لیکن وہ دین کے راستے میں نہیں آتا. کچھ لوگوں کو جو دین کی طرف چل پڑتے ہیں ان کو دین کے راستے میں امتحان آتا ہے. کیا چیک کرنے کے لیے کہ اب بھی یہ ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں، اب بھی یہ اسی راستے پر رہتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کے امتحان دیکھیں آپ، ہر اس چیز میں وہ آزمائے گئے جس سے انسان کو محبت ہوتی. والدین، انہوں نے کیا کیا سلوک، یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے، وہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنے والوں میں خود شامل تھا باپ، اور اس کا کہ ابراہیم تم چھوڑو مجھے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. پھر پوری قوم خلاف ہو گئی. انسان کو اپنی قوم، اپنی پیپل سے محبت ہوتی ہے جن سے بلانگ کرتا ہے. پھر وہ آگ میں پھینکے گئے، پھر وطن چھوڑنا پڑا. اپنا آپ پیارا ہوتا ہے نا، اپنا جسم. کوئی بھی سینسیبل انسان اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. اب سب کو پتا ہے کہ آگ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہ بھی جانا گوارا کر لیا. پھر ملک سے نکال دیے گئے. ملک سے محبت ہوتی ہے انسان کو، اپنی جائے پیدائش سے، اپنی زبان سے، اپنے کھانے پینے، اپنی آب و ہوا سے، وہ سب چیزیں چھوڑنی پڑی.
پھر آگے جا کے وہ بادشاہ جو تھا جس نے حضرت سارہ کو لینے کی کوشش کی، بیوی کی طرف سے امتحان آیا. پھر اس کے بعد حضرت ہاجر ان کو، اور 100 سال سے زیادہ عمر تھی، کہتے ہیں شاید 120 سال، جب تک اولاد نہیں ہوئی. اولاد کی انسان کو خواہش ہوتی، اس خواہش سے آزمائے گئے. جب بڑھاپے میں اولاد ملی تو حکم مل جاؤ ان کو مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ. ان کی جدائی، بیٹے کی جدائی، بیوی کی جدائی، اس کو برداشت کیا اور ان کے اوپر الگ امتحان آیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ ان کو جب فلما بلغ معه السعی، یا دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، خواب آ گیا کہ اب اس کو ذبح کرو بیٹے کو. اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، پہلے تو جدائی تھی، اب کہا ذبح ہی کر دو. اتنی بڑھاپے کی اولاد. آپ نے دیکھا ہوگا جن کپلس کو بہت لیٹ جا کے اولاد ملتی ہے، اگر ان میں سے کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتے، ان کی تو دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے، صدمہ ہی نہیں برداشت کر سکتے. یہاں خوشی خوشی ہر حکم مانے چلے جا رہے ہیں. پھر اپنے بیوی بچوں کو کہاں چھوڑا؟ وادن غیر ذی زرع، جہاں رزق کا کوئی سامان نہیں. آپ کو اپنے بچوں کے لیے کیا فکر ہوتی ہے؟ جب تک وہ چھوٹے ہیں تب بھی کھانے پینے کے، بچوں نے کھایا کہ نہیں کھایا کہ نہیں کھایا. آپ باہر بھی کہیں جائیں کیا کھایا. جب ذرا بڑے ہو جاتے، کمانے کے قابل، جاب چلی جائے ان کی یہ کچھ، تو پھر آپ کو پھر پریشانی لگ جاتی، حتیٰ کہ اپنے مرنے کے بعد تک کی پریشانی کہ وہ کیا کریں گے دنیا میں. بھائی جو آپ نے خود کیا تھا وہی وہ کر لیں گے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ خود کچھ کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جس کی انسان کو خواہش ہوتی ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، جس سے انسان کا دلی لگاؤ ہوتا ہے، ان ساری خواہشات کے راستے سے امتحان آیا اور وہ سب میں کامیاب ہوئے. کسی ایک ٹیسٹ میں بھی فیل نہیں ہوئے. اور یہ معمولی چیزیں نہیں. تو بنی اسرائیل تم خواہشات کے پیچھے لگ گئے ہو، جبکہ جن سے تمہاری نسبت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تو ساری خواہشات پر چھری پھیر دی تھی. پھر اسی طرح کچھ ذاتی زندگی میں اور بھی امتحان آئے طہارت سے متعلق. ان سے کہا گیا کہ اپنا ختنہ کریں. 80 سال کی عمر میں کوئی اس وقت ختنہ نہیں کرتے تھے، کوئی سرجیکل انسٹرومینٹس نہیں تھے. پتھر کے ساتھ جسم کا اتنا حصہ کچل کے کاٹ ڈالا جو سرکمسیژن میں کاٹنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر اسی طرح طہارت اور وضو اور ان سب چیزوں کے ساتھ ناخن کاٹنا اور زیر ناف بال مڑنا، ان سب چیزوں کا حکم دیا گیا. دیکھیں آج ہمیں اپنے ناخن ہی کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور اگر دین کی طرف آتے ہیں اور ذرا طہارت کا حکم پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے. اسی لیے بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، اتنے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کس لیے بڑھائے ہوئے، اس میں کیا خوبصورتی ہے. درندوں جیسا لگنا کوئی خوبصورتی کی بات ہے؟ میری تو عقل میں بھی نہیں آتی بات. بیماریاں لگتی ہیں اور کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، کسی چیز کو پکڑتے ہیں اور کبھی خود بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام پر بدنی، مالی، اولاد کی ہر طرف سے آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہر آزمائش پہ پورے اترے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھ دی تھی. سب سے پہلے تو وہ پوری قوم کے طریقے کے خلاف غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے کہ یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی مثال ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر. غور و فکر کر کے جو حق بات تھی اس تک پہنچے. پھر باپ کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی. نمرود کے ساتھ آپ دیکھیں ان کا مسئلہ پیش آ گیا، بادشاہ کا مقابلہ، اس کے خلاف جا کے حجت قائم کی، اور پھر بتوں کو توڑا، وہ قوم دشمن بن گئی. سبحان اللہ. یعنی کتنی ہی چیزیں تھی جو ان کی زندگی میں ہوئی، اور پھر پوری زندگی جگہ جگہ جا کر اللہ کے دین کو پھیلایا. یعنی فلسطین کے اندر، پھر مصر کی طرف گئے، وہاں تو خیر بات نہ بنی، پھر مکہ کے اندر. یعنی وہ آج کا دور نہیں کہ ہم ایک جہاز پہ بیٹھتے ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد دوسری جگہ جا اترتے ہیں. اور اگر ہم ہجرت کرتے بھی ہیں ایک سے دوسری جگہ اسلام پھیلانے کے لیے، تو ہر وقت فون پہ اور واٹس ایپ پر رابطے میں رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی. کیا ہجرت ہے؟ ہماری کیا قربانی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے اس دور میں جب پیدل سفر کر رہے ہیں اور اونٹوں پہ کر رہے ہیں اور کہاں کہاں جا کے اللہ کا نام بلند کیا، اور محسن بندوں میں سے تھے، اکیلے ہی پوری امت تھے. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد کہتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ شرک سے بیزار تھے، بہت رشد والے تھے، علم والے تھے، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے، بہت سچے انسان تھے، نرم دل اور بردبار تھے، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، انتہا درجے کے شکر گزار تھے. یہ سب چیزیں میں آیات سے آپ کو بتا رہی ہوں. شاکرا لانعمہ، اور وہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. بہت زیادہ مہمان نواز تھے. وہ جب فرشتے آئے تو بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سب سے پہلے ختنہ کرنے والے تھے. پھر اسی طرح ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے. آگ کی آزمائش میں، ملک چھوڑنے کی آزمائش میں، بیوی بچے کو تنہا چھوڑ کے آنے کی آزمائش میں، بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش میں،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امام بنا دیا. امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہ کسی ایک خاص قوم کے امام نہیں تھے، للناس اماما، سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اچھا، اس موقع پر آپ دیکھیں بڑے نرم دل بھی تھے، اور اس کا مطلب نہیں ان کے اندر جذبات نہیں تھے یا اولاد کی محبت نہیں تھے. جب ان کو یہ ٹائٹل ملا کہ آپ امام ہیں سب کے، تو ان کا قال من ذریتی، یعنی انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ میرے بچے، اولاد. تو اس سے نا من ذریتی سے آپ اندازہ کر سکتے کہ ان کے اندر انسانی جذبات کتنے تھے نا، انسانوں جیسے جذبات. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا تو اب اس کے اندر کوئی جذبات نہیں رہے، نہیں ہوتا، وہ انسان ہی ہے. تو قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں قبول کی، کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی اولاد کو امامت نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، امام المتقین. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ، ہارون، حضرت داؤد، سلیمان، بے شمار بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے اتنے کہیں آئے نہیں. بادشاہ، ایسے بادشاہ جو دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آئے. تو یہ سب کیا ہے؟ امامت ملی ہے، دنیاوی بھی دینی بھی، لیکن سب کو نہیں ملی، ظالموں کے لیے نہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو ترقی دیتا ہے. آپ محنت کرنے والے ہوں، کچھ کرنے والے بنے، اور مفت میں نہیں یہ چیزیں ملتی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے. کسی کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے. جس کا بڑا ہوتا ہے اس کو اللہ بڑے درجے دینا چاہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اس پہ ناراض رہتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور پھر کس طرح وہ دین پہ ثابت قدم رہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم جو ہوتا ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ انسان اپنی اولاد کے لیے نیک تمنائیں ضرور رکھے، دعا بھی کرے، محنت بھی کرے، لیکن اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، چاہے تو نہ کرے. والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بد دعا نہیں دینی چاہیے ان کو، اور اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور ایسی اولاد سے پناہ مانگنی چاہیے جو ہماری رب بن جائے، جو ہمارے سر چڑھ جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. خوبصورت آیت. ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی مناسبت سے اب کعبہ کا ذکر آ گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اہل کتاب جو تھے وہ حج نہیں کرتے تھے، مکہ نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ عرب جاہلوں کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں، یعنی خود سے ہی انہوں نے تبدیلی کر لی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، ان کے باطل خیال کو رد کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے حکم سے یہ سب بنایا تھا، اور پھر کچھ ہدایات بھی ساتھ دی تھی. وَإِذْ جَعَلْنَا، جب ہم نے بنایا، یعنی ہمارے حکم سے بنایا گیا تھا، البیت، اس گھر کو. کون سا گھر؟ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے. مثابہ، مثابہ ثابہ یثوب سے ظرف ہے، لوٹنے کی جگہ، یعنی دنیا کے تمام گوشوں سے لوگ اس کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتے. ایک دفعہ آپ چلے جاؤ تو دل بھرتا ہی نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دعائیں مانگ مانگ کے آتے ہیں، اللہ پھر جلدی لانا. پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے ہیں پھر کب آئیں گے. کسی اور جگہ اتنا شوق نہیں ہوتا دوبارہ جانے. ایک دفعہ دیکھ لیے انف ہے، اب کیا دوبارہ دیکھنا. بڑے سے بڑا میوزیم، بڑے سے بڑی آپ کوئی عمارت دیکھ لیں، کوئی انہونی چیز، سیر و تفریح کے مقامات، کوئی سمندر، دوبارہ نہیں، کوئی ایک دیکھ لیا، آپ کو اور نئی چیز دیکھو. لیکن بیت اللہ کبھی بھی دل نہیں بھرتا. اور اگر ہم خود سے فزیکلی نہ بھی جا سکے تو ہمارا دل بار بار پلٹتا ہے، لوٹتا ہے نا، ادھر کھینچتا ہے. اور نمازوں میں تو ہر نماز میں ادھر منہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے ساتھ اپنے رخ ادھر ہی منہ کر لیتے ہیں. تو یعنی دن رات ہم اس گھر کو یاد کرتے ہیں. اور وہ امن کی جگہ ہے، وہاں جا کے ہر کوئی بے خوف ہو جاتا ہے. وہاں درخت کاٹے نہیں جاتے، گھاس نہیں کاٹا جاتا. تو بیت اللہ کی دو فضیلتیں یہاں بتائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کے بار بار ادھر لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، اور دوسرے یہ کہ امن کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا بابرکت گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا. سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، لوگوں کے قیام کی جگہ ہے،
اور یہ ایک پاکیزہ شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت فرمایا تھا، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا. اس گھر کی طرف آنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اس گھر میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ لوگوں کو یہاں پھلوں میں سے کھانے مہیا کرنا، اور پھر یہ کہ اس گھر کی طرف جانے سے فقر بھی دور ہوتا ہے. اگرچہ جاتے ہوئے انسان کا مال لگتا ہے، لیکن برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے. اور پھر اس کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اجر کا ہوتا ہے. آپ گھر سے اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے جب تک وہاں پہنچتے ہیں، ہر قدم اجر والا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر سے فائدہ اٹھا لو، اس کو 2 مرتبہ گرایا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ گھر دنیا میں نہ رہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ وہاں جا کے ثواب بہت ہے. وہ گھر ہے تو طواف ہے نا، وہ طواف ہی نہیں ہو سکتا، حج نہیں ہو سکتا. تو امن کی جگہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کے لیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور قیامت تک حرمت والی جگہ ہے. جانوروں اور پودوں کو بھی امن دینے والا شہر ہے، اور جو اس گھر کی طرف جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. دجال یہاں داخل نہیں ہو سکے گا. مکہ میں قتال بھی حرام ہے، اسلحہ لے جانے کی ممانعت ہے، اور مکہ میں جو گناہ کرے گا، الحاد کرے گا، اس کے لیے سزا بھی سنائی گئی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا. مقام ابراہیم کیا؟ کعبہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا گولڈ اور گلاس کے اندر ایک بہت بڑا پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا کہ جہاں وہ ہے اس جگہ طواف کے نفل بھی ادا کرو. یہ مراد ہے. مصلی یعنی نماز کی جگہ، عبادت کی جگہ. اسی لیے ہم جائے نماز وغیرہ مصلی، اور وہ مصلی النساء لکھا ہوتا ہے مسجدوں میں، عورتوں کی نماز کی جگہ. اس کو مسئلہ نہ پڑھیے گا، مسئلہ کہتے ہیں جلنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کو پروننسیشن نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں مسئلہ النساء، اللہ نہ کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، اس کو بھی ایک عزت بخشی گئی. ویسے تو ایک پورے حرم میں آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو شیشے میں اب محفوظ کر دیا گیا. اب بھی وہ قدموں کے نشان وہاں نظر آتے ہیں. تو مجھے دیکھ کے اتنا رشک آتا ہے کہ اللہ کو یہ نشان بھی اتنے پیارے تھے کہ ہزاروں سال سے ان کو محفوظ کر دیا گیا. یعنی جو قدم اللہ کی طرف اٹھتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، جم کے رہتے ہیں، اپنے مقصد سے ہلتے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں. وہ قدم جو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے، دین سیکھنے کے لیے، مسجد جاتے ہوئے، نیکی کا کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہوئے. اور حجر اسود اور یہ پتھر جنت کے پتھر ہیں. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں. اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کو یہ روشن کر دیتے. یعنی اتنے روشن پتھر ہوتے جسے وہ ہیرا نہیں ہوتا. اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا ہو جاتی. بہرحال حضرت عمر کی یہ وش تھی اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اور بھی 5-6 چیزیں ہیں کہ کن کن باتوں کو جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں نازل کر دیا. تو بہرحال اس آیت کو پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. اور اس جگہ پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہوتا ہے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا جاتا ہے. ٹھیک، سورۃ الرحمن نہ شروع کر دیجیے گا، کیونکہ اللہ کے گھر میں جا کے دل چاہتا ہے نا لمبی نماز پڑھیں، جیسے رمضان میں ایسے ہی دل بھرتا نہیں چھوٹی نماز سے. تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ. عہد ایسی چیز کی وصیت کرنے کو کہتے ہیں جو اہم ہو، اور عہد میں صرف وصیت کرنا شامل نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے. تو ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی. عہد الہ کا مطلب تاکیدی حکم ہے. ٹھیک ہے، ان سے عہد لیا. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرے گھر کو پاک رکھنا. اب آپ دیکھیں گھر بھی وہ خود بنا رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بنا رہے ہیں. بنا لیا، اب اس کو بنا کے لاک نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہے، لوگوں کے لیے اوپن کرنا ہے، اس کو لوگوں کے لیے تیار کرنا ہے. سب سے پہلے تو اس کو صاف کرنا ہے، اس کی صفائی کا انتظام کرنا ہے. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کو. پیغمبر صفائی کا کام کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز بن گئے ہیں، اور اب یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ مینٹلٹی ہے نا ایسی نیگیٹو کہ یہ شاید جمع داروں کا کام ہے، کلینرز کا کام ہے، کلینر ہی کلین کرے. ایسا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بھی بہت لوگوں کو یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر صاف کرے اور کبھی اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے.
ہے تو بہت پرسنل سی بات، لیکن اس لیے بتانا چاہوں گی کہ انسان انسپائر ہوتا ہے نا. جو میرے سب سے چھوٹے داماد ہیں جو تیمیہ کے ہسبینڈ ہیں، تو ماشاءاللہ وہ شادی سے پہلے جس مسجد میں جایا کرتے تھے رات کے وقت جا کے اس کے سارے واش روم کلین کر کے آتے تھے خود، یعنی والنٹیئر کرتے تھے اس کام کے لیے. تو کبھی کبھی ہم ایسی چھپی ہوئی نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صلے میں ہمارے گھروں کے اندر سے خیر جاری کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. تو اللہ کا گھر جو ہے نا، اس سے محبت اور اس کی صفائی یہ بڑے آنر کی بات ہے. وہ خاتون جو بہت ہی ایک معمولی، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کہ جس کا کوئی گھر نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، حبشی خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. فوت ہو گئی تو صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیا. آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، وہ صفائی کرتی تھی، وہ کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو دفنائی جا چکی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، اور خود جا کے وہاں جنازہ پڑھایا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو آنر دیا دنیاوی لحاظ سے جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. تو ایسی جگہوں کی صفائی جہاں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہو، وہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی عزت کے خلاف ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیتی، میرے گھر کو، یہ جو اضافت ہے نا اللہ کی طرف، یعنی عزت دینے کی بات ہے. یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کو صاف کرو. کیا اللہ کے گھر کو ہم صاف نہ کریں گے؟ اور پھر یہ کہ طہارت جو ہے حصی بھی اور مانوی بھی. حصی کا مطلب کیا ہے؟ جھاڑو پوچھا بھی، اور مانوی کا مطلب بتوں وغیرہ سے بھی اور ہر غلط کام سے پاک کرو. اور اسی طرح جہاں صاف کرنا آنر کی بات ہے، وہاں مسجد میں گندگی پھیلانا بھی بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے، آپ کو دکھائے گئے کہ آپ کی امت یہ کام کرتی ہے، تو میں نے ان کے برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا. تو آپ سوچئے کہ اب بھی امت کے اعمال آپ کو دکھائے جاتے ہوں گے تو کیا حرکتیں کرتے ہیں. یعنی یہاں اگر آپ مسجد نبوی میں بھی جائیں تو بعض لوگ بالکل لحاظ نہیں کرتے، کہیں بھی بچوں کی نپیاں بغیر نیچے کچھ بچھائے چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات یعنی ایسے ایسے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں. پھر مسجد نمرہ اور مسجد خیف جو ہے، یعنی منا کی مسجد اور عرفات کی مسجد، اللہ اکبر. کبھی آپ جب لوگ اٹھتے ہیں تو اس وقت ایک نظر ڈال کے دیکھا کریں. میں نے جب پہلا حج کیا تھا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے مسجد کے اندر جا کے خطبہ سننا ہے، اور چل چل کے تو وہاں پہنچے. اور جس وقت لوگ گئے تو دھکم پیل کر رہے تھے تو ہم ٹھہر کے بھی آرام سے نکلتے ہیں. جب نکلے تو دیکھا کہ اللہ یہ مسجد ہے، یہ کیا ہے امت کو. پھر اس کے بعد منا کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے. یعنی اللہ کی توفیق سے میں 13ویں دن، لوگ 2 دن کے بعد جیسے نکل جاتے تو 13ویں دن مسجد میں رک گئی، اور ان لوگوں میں اللہ کے فضل سے شامل تھی جنہوں نے صفائی کی. آپ یقین کریں کہ جو لوگ چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہ باقاعدہ ایسے ڈھیر لگ گئے تھے اس کے، اتنا کچھ وہاں کوڑا چھوڑ کے چلے گئے. یعنی ہم مسلمان ہیں، یہ سب کیا ہے یقین ہی نہیں آتا. اب بھی آپ عمرہ کرنے جائیں یا کچھ، تو سب سے زیادہ جس چیز سے فرسٹریشن ہوتی ہے وہ یہی کہ مسجد کا ادب اور احترام اور صفائی اور طہارت، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اور خاص طور پہ یہاں کا کس کے لیے؟ للطائفین، جو طواف کے لیے آئیں، والعاکفین، جو اعتکاف کریں، یعنی وہاں بیٹھ کے عبادت کریں، والرکع، اور رکوع کریں، سجود، سجدہ کریں. یہ 4 کام حرم میں کرنے کے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کچھ نصیحت کیجیے وہاں جا کے کیا کریں. یہ 4 کام کریں، طواف کریں، اعتکاف کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، نوافل بھی ادا کریں. ایک طواف کا 1 گردن آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور طواف کے ہر قدم کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے. اور پھر اعتکاف کی اہمیت، آخری عشرے میں تو وہ مسنون اعتکاف ہوتا ہی، لیکن اس کا بھی حال اللہ تعالیٰ بچائے کہ کس قسم کے حرکتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ صرف سوشلائز ہی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اعتکاف کے نام پر، ہنسی مذاق، کھانا پینا، چائے شیئر ہو رہی، یہ ہو رہا. اللہ کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے حسرت کرتے رہتے کاش ہم اس مسجد کی بجائے اس مسجد میں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ بس سب کو ہدایت دے. تو اعتکاف کی اگر کوئی نظر مانے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. اور اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور مثلا ظہر کے لیے داخل ہوئے تو آپ اعتکاف کی نیت سے عصر تک بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، وہ بھی چھوٹا سا اعتکاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کی 2 خصوصیات بتائی ہیں، مثابہ اور امن کی جگہ. اور بیت اللہ میں نماز کی فضیلت پتہ چلتی ہے، طواف کی، رکوع سجدوں وغیرہ کی. اعتکاف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے عبادت کرنا. اگر کوئی شخص مسجد میں جا کے بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس میں شارٹ پیریڈ کے لیے بھی اعتکاف کر سکتا ہے. عام دنوں میں
یعنی عمرہ اور حج کے طواف کے علاوہ جو 7 چکر ویسے لگانے ہوتے ہیں نا، وہ طواف بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، وہ ویسے بھی کرنا چاہیے. یعنی آپ نفل وغیرہ بھی پڑھیں، لیکن نفل تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. کون سی نیکی ہے جو یہاں نہیں طواف؟ تو اس لیے وہاں جا کر جن کو اللہ نے ہمت توفیق دی ہوئی ہے، اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں. اور اگر آپ مسجد حرام میں نماز کے علاوہ وقت میں داخل ہوئے اور طواف نہیں کر رہے تو پھر وہاں بھی 2 نفل پڑھیں گے. اور اگر آپ عمرے کے لیے گئے تو ڈائریکٹ سیدھا طواف کریں گے، نفل نہیں پڑھیں گے پہلے. ٹھیک. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.